ہو کر ناشکرا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کی رحمتیں، عنایتیں، برکتیں، مال دولت کی فراوانی، عزت، عظمت، شرف، بزرگی، اولاد، یہ چیزیں جب اللہ دیتا ہے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو لے لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے. پہلے تھوڑا مایوس، پھر زیادہ مایوس، پھر اس سے زیادہ مایوس، مایوسی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. بالآخر اس کی زبان سے ناشکری کے کلمات، ناشکری کی باتیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ رب کی باتیں کرتا ہے، رب کا ذکر کرتا ہے، رب کی تعریفیں کرتا ہے. اور جب اس سے کوئی چیز چھن جائے یا اللہ تعالیٰ اس سے وہ رحمت، وہ عنایت لے لیتا ہے اور اسے امتحان میں ڈال دیتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہوتے جو اس کے اندر مایوسی ہوتی ہے پھر اس کا اظہار زبان سے ناشکری کی صورت میں کرنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے اس اجتماعی دعائے شفا کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے صوفیاء کرام کی اقوال، احوال اور ان کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے باطن کو شفا پہلے بخشے. کیونکہ کچھ بیماریاں روح کی ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں جسم کی ہوتی ہیں. اس اجتماع میں یہ جو بیان ہوتا ہے علماء تشریف لاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہماری روح کو جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں ہم علماء سے سن کر اس کا علاج، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی روح کی بیماریوں کو بھی ختم کریں. اور دعا کے ذریعے سے ہم جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کے خاتمے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. تو فرمایا انسان کی فطرت یہ ہے کہ نعمت، فراخی، خوشحالی میں اللہ کا بڑا ذکر کرتا ہے، اللہ کا بڑا چرچا کرتا ہے، رب کی طرف مائل رہتا ہے، رب کی طرف متوجہ رہتا ہے. لیکن ذرا رب کی رحمتوں میں کچھ فرق آیا، کچھ کمی آئی تو یکسر اس کا رویہ بدل گیا اور زبان سے ناشکری کے کلمات. یہ اس انسان کی بات ہے کہ جس انسان نے روح اور روح کے مقاصد کو نہ سمجھا ہو. یہ اس انسان کا روش ہے، یہ اس انسان کی عادت ہے، یہ اس انسان کا طرز زندگی ہے. اور جس نے اللہ کی معرفت اور انسان کے اندر جو اللہ نے روح رکھی ہے اس کے مقصد کو جو سمجھتا ہے اس انسان کی تصویر اس سے مختلف ہوتی ہے. دیکھیے رب العالمین نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو فرمایا کہ ہم نے اسے مٹی سے پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے. اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی. جو انسان اپنے اندر اللہ کی روح کے وجود کا احساس نہ پیدا کر سکا اس انسان کی یہ کیفیت ہے کہ اگر اللہ رحمتیں دیتا رہے، نعمتیں دیتا رہے تو رب کی ذکر، رب کا فکر، رب کی تعریف کرتا رہے. اور جب رب لے لے یہ رحمتیں، یہ عنایات تو وہ ناشکری کی طرف چلا جائے. فرمایا ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا وہی انسان کرتا ہے جس نے
اپنی پہچان روح کے حوالے سے نہیں کی، ورنہ جو انسان یہ سمجھ جائے کہ میں مٹی کا پتلا ہی نہیں ہوں بلکہ اس مٹی کے پتلے کے اندر روح بھی موجود ہے، جو انسان اس کو سمجھ جائے، جو انسان اس کو پالے، جو انسان اس مقام معرفت تک پہنچ جائے، اس کو اللہ اگر دے دے تو تب بھی شکر گزار ہے، اور رب اگر اس سے کچھ لے لے تو وہ تب بھی شکر گزار ہی رہتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، وقت بہت مختصر ہے، دعا کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اس نشست میں اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اللہ کی طرف کامل متوجہ رکھا تو یقین جانیے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کوئی بھی اس محفل سے اللہ کی رحمت کو اپنی جھولی بھرے بغیر نہیں جائے گا۔ وہ انسان بننے کی کوشش کیجیے جو انسان اللہ بنانا چاہتا ہے۔ ایک انسان تو وہ ہے، جملہ توجہ سے سنیے، ایک انسان وہ ہے جسے ملائکہ نے بنایا اپنے ہاتھ سے، اور ایک انسان وہ ہے جسے اللہ نے بنایا اپنے دست قدرت سے۔ ملائکہ نے تو انسان کے مٹی کا پتلا بنا کے بس چھوڑ دیا، رب العالمین نے اس مٹی کے پتلے کے اندر اپنی روح پھونکی، گویا ملائکہ نے ایک انسان بنایا جس انسان کو مٹی کا انسان کہتے تھے، اور اس انسان کے اندر اللہ نے ایک اور انسان پیدا کر دیا جس انسان کو انسان روحانی کہتے ہیں۔ یہ اس انسان کی بات قرآن کر رہا ہے کہ وہ اللہ دیتا جائے تو پھر شکر گزاریے، اور رب کے سجدے، رب کا ذکر، رب کی تعریف، اور جب رب امتحان میں ڈال دے تو پھر ناشکری، پھر مایوسی، پھر کفر کی باتیں زبان سے، پھر نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، زکات گئی، اچھی سنگت گئی، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، اچھی باتیں کرنا سننا ختم کر دی۔ کس لیے کہ رب نے مجھے دے کر چھینا کیوں ہے؟ بھائی نہ، تم نے اس وقت کوئی طاقت سے لیا تھا جب رب نے تجھے دیا تھا، اور اب اگر رب نے واپس لے لیا ہے تو وہ قادر ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ وہ پنجابی کا ایک مصرع ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا رب اگر مجھے سکھ میں رکھ کے راضی تو میں سکھ میں راضی ہوں، اور اگر میرا رب مجھے دکھ میں رکھ کے راضی ہے، میرا رب مجھے بھوک میں رکھ کے راضی ہے، بیماری